آج سب سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرنا چاہ رہی ہوں بہت انٹرسٹنگ اور بہت فائدہ مند بھی ہے بہت سے لوگوں کے لیے، اور میں نے یہ ٹاپک اس لیے بھی چنا ہے کہ یہ باتیں ہر شادی شدہ عورت کے لیے بہت فائدہ مند اور ضروری ہیں، اور یہ باتیں اپنانے سے آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ میرے خیال میں ٹاپک پر شادی شدہ عورتوں کے دل کی بات ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ گھر میں خوشحالی ہو، اور شوہر کی آمدن بڑھے، بچوں کے لیے آسانی ہو اور زندگی سکون اور آرام سے گزرے۔ لیکن کیا یہ سب سوچنے سے ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں، کچھ عادتیں، کچھ انداز اپنے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں سے بہت فرق پڑتا ہے، اور ہماری زندگی بہت سکون سے گزر جاتی ہے، خاص طور پر شوہر کے رزق کے حوالے سے۔ اگر ہم شوہر کے رزق میں برکت نہیں ہوتی نا، تو ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا اور جو ایک قسم کا جھگڑے کا ماحول بنا رہتا ہے۔ اگر اس کے برعکس شوہر کی جو ہوتی ہے آمدن، اس میں برکت ہو اور بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے، جو گھر میں جو ڈپریشن کا ماحول ہے وہ بھی کم رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں بات کر رہی ہوں عادت نمبر 1 وہ یہ کہ عورتیں اپنے شوہر سے بہت سی ایسی باتیں کرتی ہیں، شکایتیں کرتی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ وقت پر گھر نہیں آتے، مجھے ٹائم نہیں دیتے، اور کبھی کہتے ہیں شوہر کچھ دیتا ہی نہیں، کبھی یہ کہ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اور مطلب عجیب قسم کی ہوتی ہیں باتیں کہ ہر کسی ٹائم پہ خوش نہیں ہونا، ہر ٹائم پہ یہی شکایتیں گلے شکوے لے کے بیٹھے رہنا کہ جو بھی تنخواہ لاتے ہیں اس میں ہمارے گھر کا گزارا جو ہے وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، بہت مشکل سے، کبھی بھی شکر گزاری نہیں ظاہر کرنی۔ تو اپنی یہ عادت بالکل بدل لیں۔ جتنی بھی اگر آپ کے شوہر کی تنخواہ ہے، جو بھی گھر میں لاتے ہیں، اس میں صبر شکر کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کریں، اور ہاں جو گزارا کرنے کی کوشش کریں، شوہر اس میں اب وہ بھی تو محنت کر رہے ہیں نا، اگر نہیں کر رہے تو وہ ایک علیحدہ سے ہوتا ہے پوائنٹ، لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ اس میں گزارا کرنے کی عادت ڈالیں۔ دوسری عادت یہ ہے کہ شوہر کو کہیں کہ بتائیں کہ جب وہ رات کو آتے ہیں تو ان کو اس بات کا اظہار کریں کہ ہاں مجھے پتہ ہے آپ نے سارا دن محنت کی ہے، اب تھک گئے ہیں، تو ان کو ذہنی طور پہ نا یہ جو بات کہہ دینے سے نا انسان کوئی آپ کو بھی کہہ دے کہ ہاں سارا دن آپ نے محنت کی ہے تو اب تھک گئے ہیں، تو آپ کا نا بہت ہلکا پھلکا، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ کے جو فیلنگ ہے نا وہ کسی نے محسوس کیا، اور یہ ایک نا دوا کے طور پہ جملہ جو ہے کام کرتا ہے۔ تو اس طرح کے جملے ہمیں بولنے چاہیے اور عادت بنا لینی چاہیے، تاکہ اس سے احساس ہو کہ ہمارے شوہر کا جنہوں نے سارا دن محنت کی ہے، ہمیں ان کا احساس ہے، تو کل جب وہ اٹھیں گے تو وہ نئے سرے سے دوبارہ محنت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اگلا پوائنٹ جو ہے میرے پاس ہے وہ یہ کہ گھر کا ماحول پرسکون بنائیں۔ اور گھر کا ماحول پرسکون کیسے ہوگا؟ اب یہ نہیں کہ جب صبح شوہر کام پہ جا رہے ہیں تو تب بھی کوئی لڑائی جھگڑا کسی بات پہ بحث مباحثہ چل رہا ہے، اب شام کو جب آئیں گے تب بھی موڈ خراب ہے، تو پھر وہ گھر کا ماحول جو ہے نا وہ پرسکون نہیں رہتا۔ تو گھر آنے پہ کام سے ایک تو تھکے ہوئے آنا، اور گھر آتے ہی پھر وہی بحث مباحثہ شروع ہو جانا، تو ایسا ماحول گھر کو بنائیں کہ شوہر آ کے تھکا ہارا گھر سے کام سے گھر آئے تو وہ گھر آ کے وہ ریلیکس کر سکے، یہ نہیں کہ الٹا ٹینشن میں پڑ جائے کہ اب میں گھر جاؤں گا تو یہ ہوگا یا لڑائی دوبارہ سے ہوگی، یہ جو ہے یہ پرسکون نہیں ہوتا، یہ لڑائی جھگڑے والا ماحول ختم کر دیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے میرے پاس جو پوائنٹ کہ پیسے کو سنبھالنا۔ اب شوہر جو بھی لاتا ہے، کم لاتا ہے زیادہ لاتا ہے، جو بھی لاتا ہے اس کو آپ نے یہ نہیں کہ فضول خرچی میں اڑا دینا۔ اب کچھ خواتین ایسے میں کہوں گی کہ شاپنگ کی بہت شوقین ہوتی ہیں، جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہر دعوت میں جانے سے پہلے ہم نے نیا سوٹ پہنا، نئے کپڑے لینے۔ اب اگر آپ کی انکم اتنی نہیں ہے، آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو ضروری تو نہیں ایک سوٹ کو بس ایک دعوت میں ایک ہی دفعہ پہنا جا سکتا ہے، تو اسے آپ دوبارہ بھی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ اب آج کل تو ویسے ہی اتنے مہنگے ہیں سوٹس، تو پھر اس کے حساب سے آپ جو ہے نا سمجھداری کے ساتھ خرچ کریں، فضول خرچی سے پیسہ مت اڑائیں۔
ورنہ شوہر کا بھی اور کمانے کا دل نہیں کرتا کہ میں جتنا بھی کما لوں، ہونی تو فضول خرچی ہے۔ تو اگلے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے کہ دوسروں کے سامنے نا اپنے شوہر کی خامیاں نہیں ہر وقت بیان کرتے رہیں، بلکہ یہ عمل جو ہے نا یہ دونوں میاں بیوی کو ہی چاہیے کہ دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی خامیاں نہیں بیان کریں، بلکہ ایک دوسرے کا پردہ رکھیں۔ اس سے دل میں عزت بھی بڑھتی ہے اور جو گھر میں برکت بھی بڑھتی ہے۔ اگلا پوائنٹ جو میرے پاس ہے کہ فضول خرچی سے بچیں، سادگی اپنائیں اور مثبت سوچ رکھیں۔ جب آپ کی سوچ مثبت ہوگی تو اس کے اثرات، مثبت اثرات آپ کی گھر میں بھی نظر آئیں گے، ہر طرف نظر آئیں گے، اولاد میں، بچوں کی پرورش میں اور شوہر کی آمدن پہ بھی۔ اور ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ آرام کی قربانی دینا۔ اب یہ آرام کی قربانی دینا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ختم کر لیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا موڈ نہیں بھی ہوتا کہ ہم کوئی کام ایسا کریں، اٹھ کے چائے بنائیں یا کچھ اور کریں، تو لیکن اگر تھکا ہارا شوہر شام کو جب کام سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے ان کی پسند کا، اپنے آرام کو سائڈ پہ رکھ کے ان کی پسند کے مطابق کچھ کام کریں، کوئی کھانا ان کی پسند کا بنا دیں، یا کہ اگر آج چھٹی ہے تو کوئی اور بھی کام ہو سکتا ہے جو ان کی پسند کے مطابق کریں۔ تو اپنی جو ہوتی ہے نا ہر طرح، مطلب بعض عورتوں کا ہوتا ہے کہ ہر ٹائم تھکے رہنا، ہر ٹائم بیماری کا، میرے سر میں درد ہے، میرے یہ، تو وہ چیز نہیں، اپنا آرام سائڈ پہ رکھے، شوہر کے مزاج اور موڈ کے مطابق بھی چلنا سیکھیں، تب بھی اس سے بہت برکت ہوتی ہے۔ دوستوں، اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں اور بہن بھائیوں کے سامنے شکایت لگاتی نہیں رہنا چاہیے کہ میرے شوہر نے کچھ کما کے نہیں لاتا، کچھ دیتا نہیں، کچھ کرتا نہیں، تو یہ بھی ایک بے برکتی ہے۔ جب یہ عادت آپ ختم کر دیں گی تو تب بھی برکت آئے گی آپ کے گھر میں۔ اگلا ہے کہ محبت، نرم الفاظ اور مسکراہٹ، خالص نیت بھی جو ہوتی ہے وہ بھی گھر میں برکت لاتی ہے۔ اس کے ساتھ دل سے دعا دینی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے رزق روزی میں برکت دے، تو اس کے ساتھ بھی بہت سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔